اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 62 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم حدیث کے آداب حصے اول۔ آج کے سبق میں ہم علم حدیث کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 61 میں ہم نے روایت بالمعنی کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، روایت بالمعنی کا حکم، اور اس میں بعض علماء کرام کا مسلک کیا ہے، جمہور کا مسلک کیا ہے، اور اسی طرح روایت بالمعنی کی قبولیت کی شرائط کون سی ہے، اور موجودہ دور میں روایت بالمعنی کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح روایت بالمعنی کی صورت میں روایت کرنے والے کو کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حدیث میں جو روات سے غلطی ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ایک سبب اس کا یہ تھا کہ نحو عربیت سے عدم واقفیت ہو، دوسرا سبب یہ ہے کہ کتابوں سے علم حاصل کرے اور اساتذہ سے علم حاصل نہ کرے۔ اس کے بعد پھر ہم نے غریب الحدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، یعنی حدیث شریف میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ غریب الحدیث کا مطلب ذکر کیا تھا اور فن غریب الحدیث کی اہمیت ذکر کی تھی، اور غریب الحدیث کے بارے میں سب سے بہترین تفسیر کون سی شمار ہوتی ہے اور اس پر کون سی کتابیں لکھی گئی اس کا مختصر تعارف کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم علم حدیث کے آداب ذکر کریں گے کہ حدیث کے طالب علم یا حدیث کے استاد کے لیے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حدیث کے لکھنے والے کے لیے کون سے آداب ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ضبط حدیث کا اہتمام کرے، یعنی حدیث میں بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں جو مشکل، جس کا پڑھنا مشکل، اس کے درست اعراب لگائیں اور اس پہ نقطوں کا اہتمام کرے تاکہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، چاہے وہ متن میں ہو یا سند میں ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضبط حدیث کو صحیح طریقے سے منضبط کرے۔ دوسری جو بات ہے کہ واضح طور پر حدیث لکھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بعض حضرات اس طرح لکھائی میں لکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے درست پڑھا نہیں جاتا، تو جلدی جلدی میں لکھ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے لیے بات ضروری ہے کہ حدیث کو واضح طور پر خوشخط طور پر لکھے تاکہ اس کی وجہ سے الفاظ غلط ادا نہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر احکامات میں اور اس کے استنباط میں فرق پڑتا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حدیث لکھنے میں ایسے رموز اختیار نہ کرے جس کو لوگ نہ سمجھے۔ کبھی کبھی محدث جو ہوتا ہے وہ ایسے رمز اور اشارات کا اہتمام کرتا ہے کیونکہ تکرار سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے رموز اور اشارات اختیار نہ کرے جس کو لوگ نہ سمجھے، اس لیے کہ رموز اور اشارات میں اختصار ہوتا ہے تو لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے۔ آگے محدثین کے چند اختصارات ہم ذکر کریں گے، لیکن چونکہ وہ سب کو معلوم ہے اور سب کے سامنے طے شدہ ہے، لہٰذا اس کو وہ تو درست ہے لیکن اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ادب یہ ہے کہ جب درود شریف لکھے تو درود شریف کا ایک تو اہتمام کرے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو وہاں درود شریف رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کوئی ادب کا لفظ ہو، جیسے عز و جل، اور اس طرح صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علماء کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ اور چونکہ حدیث شریف میں یہ بار بار آتا ہے لہٰذا بار بار کے آنے سے بھی وہ تنگی محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور ادب یہ ہے کہ صرف صلاۃ پر یا صرف سلام پر اکتفا نہ کرے، بلکہ صلاۃ اور سلام دونوں ذکر کرے، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام، صرف علیہ السلام نہ کہے بلکہ صلاۃ بھی کہیں اور تسلیم بھی کریں۔ اور پھر بعض جگہ تو صرف صاد ذکر کیا جاتا ہے یا صاد لام عین میم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اختصار کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کرے۔ درود شریف لکھے تو مکمل طور پر لکھے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ حدیث لکھنے کے بعد اصل کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اصل وہ نسخہ ہے جو مصنف کا نسخہ ہے، تو اگر مصنف کا اصل نسخہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا تقابل کرے، اور اگر اصل اس کا نہیں ہے تو اس کے جو قائم مقام ہے اس کے ساتھ اس کی
اس کا تقابل کرے. اور تقابل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک نسخہ پکڑے ہاتھ میں اور دوسرا اور یہ اس پر پڑھے اور جہاں غلطی ہو تو اس کو درست کرے. تو بہرحال یہ حدیث کے لکھنے سے متعلق چند آداب تھے جن کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ محدثین بعض مخفف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو طالب حدیث اور محدث کے لیے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. آپ جب حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں جیسے بخاری، مسلم، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، تو اس میں آپ بکثرت سند میں ایک لفظ دیکھیں گے ثنا، سی نون الف یا نون الف نا. تو یہ در حقیقت حدثنا کا اختصار ہے. حدثنا کے لیے وہ ثنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح اخبرنا کے لیے انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا آرانا. تو قاری کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھے گا بلکہ اس کو مکمل طور پر پڑھے گا، کیونکہ لکھنے میں تو اختصار ہے لیکن بولنے میں اختصار نہیں ہے. لہذا ثنا کو ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ قال حدثنا یا قال اخبرنا اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے. اسی طرح انا اور ارنا کے بارے میں بھی بتا دیا. اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہا تحویل کے لیے. کبھی کبھی ایک محدث ایک سند کے ساتھ ایک حدیث ذکر کرتا ہے لیکن بیچ میں وہ اس سند کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کو ایک اور سند سے بھی یہ حدیث پہنچی ہوتی ہے، تو وہ اختصار کے لیے بیچ میں ہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تحویل ہے، یعنی یہاں سند بدل گئی ہے. تو لہٰذا ہا کو ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کو تحویل کے عنوان سے پڑھیں گے. کبھی کبھی ہا بھی کہہ دیتے ہیں اور تحویل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ قالا کا جو لفظ ہے یہ کبھی کبھی اختصار کے لیے بیچ میں حذف کیا جاتا ہے، جیسے مثلا حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک. تو اب دراصل یہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، تو قال بھی اختصار کے لیے حذف کیا جاتا ہے، لہذا قال کو بھی سند کے میں پھر پڑھنا چاہیے. اسی طرح انہو کا ایک لفظ ہے تو یہ بھی حذف کیا جاتا ہے سند کے آخر میں، جیسے مثلا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، تو عن ابی ہریرہ قال، تو دراصل یہ عبارت اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال. تو لہٰذا یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور یہ بھی حذف کیا جاتا ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 62، اس میں ہم نے حدیث کے آداب کا حصے اول بیان کیا. انشاءاللہ علم حدیث کے آداب سے متعلق چند باتیں آگے ذکر کی جائے گی، جس میں ہم نے حدیث لکھنے سے متعلق آداب ذکر کیے اور اس میں ایک ذکر کیا کہ ضبط حدیث کا خوب اہتمام کرے اور اسی طرح واضح طور پر لکھے، اور تیسرا ادب یہ ذکر کیا کہ ایسے رموز اختیار نہ کرے جس کو لوگ نہ سمجھے، اور چوتھا یہ ہے کہ درود شریف لکھے تو درود شریف کو مکمل طور پر لکھے. اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا نہ کرے بلکہ صلاۃ اور سلام دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں. اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ حدیث لکھنے کے بعد اصل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. اصل کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لفظ رہ گیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری سطر رہ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا بھی اہتمام کریں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث کے جو آداب ہیں یہ اس زمانے سے متعلق ہے جس زمانے میں حدیث کتابوں میں مکمل طور پر مدون نہیں ہوئی تھی. اب تو جو ہمارے پاس کتابیں آتی ہیں وہ سب مکمل طور پر اس میں درود شریف کا بھی ہوتا ہے اور اس میں صحت کا بھی التزام ہوتا ہے، نسخہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے ذمے ان میں سے بہت سارے امور نہیں ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ محدثین کی تاریخ کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ محدثین نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے محدثین کے بعض مخفف اصطلاحات تھی اس کے بارے میں بتایا کہ کبھی ثنا کا لفظ یا نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ثنا سے مراد حدثنا یا انا سے مراد اخبرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ تحویل کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں سند میں تبدیلی آتی ہے. اور اسی طرح قالا یہ بھی سند میں اختصار کی بنیاد پر حذف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح انہو بھی حذف کیا جاتا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ علم حدیث کے آداب کا جو بقیہ حصہ ہے
وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ.